السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبیر خان، کئی دنوں سے دل میں کچھ باتیں اٹھ رہی تھی جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں۔ الحمدللہ آج کچھ لوگوں کے ذریعے وہ موقع فراہم ہوا۔ کئی دنوں سے دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا ممرا جو بہت سی چیزوں کے لیے جانا جاتا تھا آج کچھ غلط دشا میں جا رہا ہے۔ آج جو وقت میں برائی آئی ہے ہمارے شہر کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر، ہم اپنی طرف سے کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہماری ساری غلطیاں یا ساری ایکٹیویٹی جو ہماری ہے وہ لے کے بازاروں تک ہو گئی ہے۔ اس بیماری کا میں اس بیماری کے بارے میں نہیں بولنا چاہوں گا، ساری دنیا آپ کو بتا رہی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں نہ رہیں، ایک دوسرے سے بیماری ٹچ میں نہ آوے، تو ہی ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ساری حکومت، سارے ہمارے دیندار لوگ، سارے ہمارے سلجھے ہوئے لوگ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، آپ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہ بیماری ہر جگہ پھیل چکی ہے۔ ممرا میں جیسا کہ گمان تھا ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو کہ نہیں آئے گی، یہ غریب بستیوں میں نہیں آئے گی، یا امیر لوگوں کی جگہ پہ ہے، یہ ابھی سب جگہ ہو چکی ہے، چاہے وہ غریب علاقہ ہو، امیر علاقہ ہو، سب جگہ ہو رہی ہے۔ یہاں بولنے کا مقصد میرا یہ ہے، آن لائن آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں یا ہمارے لوگ اس چیز کا پالن نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو صرف اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ ہم گھر سے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نہیں کہوں گا کہ سب لوگ نکل رہے ہیں، تقریباً 80 سے 90% لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن پھر بھی 10% لوگ وہ آلو کے لیے، پیاز کے لیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کہیں پتہ چلتا ہے کہ بازار لگی ہے، وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ میں صرف آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا کم کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آج گوشت نہیں کھائیں گے یا پیاز نہیں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے کہ ہم مر نہیں جائیں گے۔ گورنمنٹ نے ہم سے صرف 21 دن مانگے تھے، اور وہ بھی کہیں کوئی سزا کے طور پہ نہیں تھی۔ الحمدللہ وہ اپنے گھر میں رہنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں رہنا، اپنے لوگوں کے ساتھ میں رہنا، والدین کے ساتھ میں رہنا، یہ مانگا تھا۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ کچھ دن اور ہیں، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں نکلے گا تب تک اس کا مستقل طور پہ کوئی علاج نہیں ابھی ہے۔ اس کا صرف ہم بچنے کا طریقہ یہ اپنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، لاک ڈاؤن کا پالن کریں، اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کریں، اپنے گھروں سے باہر کم نکلیں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے رشتے داروں کو منع کریں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز پہ قائم رہیں، گھروں سے کم نکلیں، اور اپنے ساتھ ساتھ میں جو اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں یا جو اور بھی دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ایوارڈ صاحب کی طبیعت جو بھی ناساز ہے، یا ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، شمیم بھائی ہیں، جو بیچاروں نے اپنے اس ممرا کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میری تمام لوگوں سے التجا ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد واپس اس میدان میں اتاریں۔ اور اپنے اہل خیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ الحمدللہ ممرا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سا کام کر رہے ہیں۔ میں زیادہ دور تو نہیں جا پا رہا ہوں، جہاں تک میں گیا ہوں میں نے راجو انصاری صاحب کو دیکھا ہے، ریحان پیتل والے صاحب کو دیکھا ہے، شاہ عالم صاحب کو دیکھا ہے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جسمانی اور اپنے جتنے پیسوں سے مدد ہو سکتی ہے لوگوں سے کیا ہے۔ این سی پی کی پوری ٹیم نے مدد کیا ہے، علماء جمعیت علماء کے لوگوں نے اپنے طور پہ، تمام علماء نے اپنے طور پہ الحمدللہ بہت کیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جتنا بھی کار خیر کا کام ہوا ہے یہ آلموسٹ 1 مہینہ ہو چکا ہے، سب کی اپنی استطاعت ختم ہو چکی ہے۔ تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی اور ضرورت ہے۔ ہمارا آنے والا 5 سے 6 دنوں میں جو رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں اور بھی لوگوں کو جو ہم نے شروعات میں راشن دیا تھا یا جو کھانے کی ریکوائرمنٹ تھی وہ لگ بھگ سارے گھروں میں ختم ہو چکی ہے۔ ابھی واپس سے ضرورت ہے، اور یہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ 3 تاریخ کو لاک ڈاؤن کھلے گا، لیکن لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد یہ بیماری اپنے آپ گھر جانے والی نہیں ہے۔ یہ میرے حساب سے اللہ نہ کرے یہ اور لمبی جائے گی، ہو سکتا ہے ہفتہ، 10 مہینہ، 2 مہینہ، پتہ نہیں، کیونکہ جب تک اس کا علاج نہیں نکلے گا یہ ہم کو اپنے آپ کو قید رکھنا ہے، اپنے آپ کو بند کر کے رکھنا ہے، ایک دوسرے سے بچا کے رکھنا ہے تاکہ بیماری نہ پکڑے۔ تو اس لیے یہ اور لمبا چلنا ہے، صرف 10 دن کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ اس کے جائے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن احتیاط کیا، ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہے کوئی دوا نکل آئے، کل سب لوگ صحیح ہو جائیں، لیکن احتیاط کے طور پہ میں اہل خیر سے حضرات سے جو بھی جن کے پاس جو بھی بچا ہے، یہ اللہ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے، اس سے اور اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا۔
آپ کے پاس جو بھی ہے تن من دھن سے آپ لگائیے, لوگوں کے لیے سیوا کیجیے, کیونکہ اللہ اس کا اجر 70 گنا دے گا. ہمارے میں ویسے بھی ہے, رمضان میں ہر چیز کا ہے. اسپیشلی میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ التجا کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے جو دولت جتنا کیش پیسہ بینکوں کا مسئلہ ہے نہیں ہے, میری ماؤں بہنوں سے التجا کروں گا کہ رمضان کے اندر جو آپ زکات نکالتے ہو اپنی زیور کا, وہ اپنی زیور کی شکل میں زکات نکالو. اپنے شوہر پہ, اپنے بھائی پہ, اپنے والدین پہ اس کا بوجھا مت ڈالو. زیور کی شکل میں زیور نکالو اور کسی بھی طریقے سے اس کو بیچ کے ہمارے غریب لوگوں تک اس کو پہنچاؤ. یہ آپ کی طرف سے ہر فرد یہ ذمہ داری بنتی ہے, باپ کی الگ, بیٹے کی الگ, بھائی کی الگ, بہن کی الگ, بیوی کی الگ, ہر فرد کو اپنا پارٹ نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کا موقع دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ بیماریاں ہیں جو بھی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ہر انسان کو اپنی آزمائش میں صحیح طریقے سے اترنا ہے. تو میری یہ التجا ہے کہ اپنی ماؤں سے, بہنوں سے جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو نکالیے اپنے اہل خیر, کیونکہ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے غریب کا پیٹ کا مسئلہ ہے, 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے. کوئی بہت بڑے مسئلے نہیں ہے, کوئی بہت, ایک آدمی کا 50 روپے کا ایک دن کا خرچہ ہے, اس کو ہر ایک آدمی اپنے پڑوس کے صرف 5 آدمی کی ذمہ داری لے لے, اس کو راشن پہنچانے کی, گھر پہنچانے کی. اگلا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں بڑھا دی ہے. میری آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے, رمضان کے اندر عید جس طریقے سے ہم مناتے ہیں, عید کو بالکل سادگی سے منائی جائے گی. اس سال کی عید, کیونکہ یہ ہم پر نہیں پوری دنیا پہ یہ مصیبت آئی ہے, اس لیے جو بھی ہمارے اخراجات عید کے لیے ہوتے تھے برائے کرم اس کو اپنے پاس پڑوس کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, اپنے جانوں کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, جو بھی ہم خرچ عید میں کرتے تھے وہ اپنے جاننے والوں کے لیے وقف کر دیں. اپنی چیزوں کو اس سال کے لیے سب ہٹا دیں. پڑھیں گے, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے, اللہ آپ کو بھوکا رہنا نہیں چاہیے, اللہ صرف آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. اور وہ نیت آپ کے اپنے اکیلے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ صفوں میں جا کے نماز پڑھیں تو ہی اللہ آپ کی بخشش کرے گا یا اللہ آپ کی باتوں کو سنے گا. آپ اکیلے میں نماز پڑھیں گے, اکیلے میں روزہ رکھیں گے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو بھی اللہ آپ کی اتنی ہی سنے گا. میری آپ سے گزارش ہے, آنے والے رمضان میں آپ جب تک حکومت کی طرف سے اعلان نہ ہو تب تک گھروں میں نماز پڑھیں گے. جو بھی اپنی عبادات ہے وہ اپنے گھروں میں کریں گے. عید کو ہم سادگی سے منائیں گے, رمضان کو ہم سادگی سے منائیں گے. جو بھی ہمارے اخراجات سے ایکسٹرا ہیں ان کو ہم اپنوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے, چاہے جس طریقے سے, صرف پیسہ ہی نہیں, اناج ہے, پھل ہے, فروٹ ہے, کپڑے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں جو صاحب حیثیت ہیں. کیونکہ ہمارے اطراف میں بہت سے ایسے مزدور ہیں جو ڈیلی کے دہاڑی والے تھے. ممرا میں ایک اپروکسیمیٹ صرف 10,000 رکشے ہیں جو روز کماتے تھے اور روز کھاتے تھے. صرف آپ 10,000 ایک رکشے کی مثال لوگے تو ایک کے پیچھے 5 لوگ ہوتے ہیں, مطلب 40,000 لوگوں کے آج کھانے کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں اہل خیر حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اتریں, وہ دیں. نو ڈاؤٹ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ایوارڈ صاحب نے اپنا کام کیا, ہر لوگوں نے اپنا, پھر بھی ابھی بھی ضرورت ہے سارے لوگ نیچے آئیں اور ان کے پیٹ کا انتظام کریں. باقی میری اللہ سے یہی دعا رہے گی. آخری میں یہی کہنا چاہوں گا, تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے, یہ ٹھان لیں, یہ عہد کر لیں کہ یہ عید جو ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ میں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ میں, اپنے رشتے داروں کے ساتھ میں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں منانی ہے. بالکل سادگی سے منانی ہے, کیونکہ ہماری عید میں کہیں ایسا ہو کہ اللہ نے ہم کو دیا اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں خوشیاں منائیں اور وہی پڑوس ہمارا اگر اس کو دیکھ کر اگر اس کے بچوں کے دل میں دکھ ہوتا ہے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا, یا ہم پر ایک قرض واجب ہو جائے گا. اور میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرض اپنے اوپر نہ لیں. اللہ نے حالات جیسا دیا ہم خوشی سے اس کا مقابلہ کریں اور اپنی عید, اپنا رمضان بالکل سادگی سے منائیں. جو بھی ہمارے پاس ایکسٹرا خرچے ہیں وہ اپنے غریبوں کے ساتھ میں اس میں شیئر کریں. اور اسپیشلی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب کے اندر جو مدرسے ہیں وہ فلی رمضان کے اندر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ان کے سارے اخراجات, پورے سال کے اخراجات جو ہے وہ رمضان کے چندے سے پورے ہوتے ہیں. اس سال ہر مسلک کے ماننے والوں نے, ہر مدرسے والوں نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی سفیر گھر سے باہر نہیں نکلے گا, پورے ہندوستان کا کہیں سے بھی چندہ لینے نہیں نکلے گا. تو میری پرزور اپیل ہے کہ ہر اپنے اطراف کے مدرسوں کو آپ دھیان دیں, کیونکہ ان کا جو بچے وہاں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کا نظم جو ہے وہ مدرسے کے چندوں سے چلتا ہے. تو آپ جو بھی صاحب حیثیت حضرات ہوں, جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے قریب کے, ہر انسان صرف اپنے قریب کے علاقوں کی نظر رکھے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا.